ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع سلطنت عثمانیہ کا چھٹا سلطان مراد ثانی ہوں گے۔ 600 سال تک دنیا کے نقشے پر ایک منفرد مقام اور مرتبہ رکھنے والی سلطنت عثمانیہ کے چھٹے وارث سلطان مراد ثانی نے 2 مرتبہ تخت کیوں چھوڑا؟ سلطان محمد اول کے بیٹے سلطان مراد ثانی سن 806 ہجری بمطابق 1404 عیسوی کو آماسیا میں پیدا ہوئے۔ سلطان محمد اول کے وفات پر آپ کا یہ بیٹا مراد، جو ایشیائے کوچک میں اپنے والد سلطان محمد اول کا قائم مقام تھا، صرف 18 سال کی عمر میں ہی تخت نشین ہو گیا۔ سلطان محمد اول نے اپنے مختصر زمانہ حکومت میں تیموری حملے کے تمام آثرات مٹا دیے تھے اور سلطنت کو گویا ازسر نو قائم کر کے مستقل اور مستحکم بنا دیا تھا۔ مگر سلطان مراد ثانی کی عمر کم ہونے کی وجہ سے ان فرمانرواؤں کی ہمتیں بڑھ گئی جن کو سلطان محمد اول مرحوم نے اپنی قوت اور حکمت عملی سے سلطنت عثمانیہ کا موتی بنایا ہوا تھا۔ سب سے پہلے شہنشاہ قسطنطنیہ نے ان تمام احسانات کو فراموش کر کے جو سلطان محمد اول نے اس کے ساتھ کیے تھے، آل عثمان کے ساتھ اپنی قدیم دشمنی کے بنا پر مراد کی عمر کم ہونے کی وجہ سے فائدہ اٹھانا چاہا اور مصطفیٰ نامی ایک شخص کو، جو اپنے آپ کو سلطان بایزید اول یلدرم کا بیٹا کہتا تھا اور تخت سلطنت کا دعوے دار تھا، مراد کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہ وہی مصطفیٰ تھا جو سلطان محمد اول کے مقابلے میں بھی آیا تھا اور بالآخر شکست کھا کر قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہوا تھا۔ اس وقت سلطان نے شہنشاہ قسطنطنیہ سے ہی اسے نظر بند کروایا تھا، جس کے عوض شہنشاہ قسطنطنیہ سلطان سے کثیر رقم وصول کرتا تھا۔ مگر اب شہنشاہ قسطنطنیہ نے اسے رہا کر کے اپنی فوج کے ساتھ سلطان مراد ثانی کے مقابلے میں بھیجا۔ مراد اس وقت ایشیائے کوچک میں تھا۔ اس نے وہاں سے بایزید پاشا کو ایک فوج کے ساتھ مصطفیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا، مگر یورپ میں ترک افواج کا زیادہ تر حصہ مصطفیٰ کا طرفدار ہو گیا اور بایزید پاشا کو شکست دے کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ مراد سے جنگ کرنے کے لیے شہنشاہ قسطنطنیہ سے بحری جہاز لے کر در دانیال کو عبور کر کے ایشیائے کوچک جا پہنچا۔ مراد کو اس بات کا علم تھا کہ مصطفیٰ فوج لے کر آ رہا ہے، اس لیے وہ پہلے سے ہی تیار تھا۔ مصطفیٰ جو ہی ایشیائے کوچک میں داخل ہوا، سلطان مراد ثانی نے فوراً حملہ کر دیا۔ یوں مصطفیٰ کی فوج کو شکست ہوئی، مگر وہ جان بچا کر بھاگ گیا۔ مراد کے جاسوس اس کا پیچھا کرتے ہوئے گیلی پولی جا پہنچے اور مراد نے گیلی پولی کو فتح کر کے مصطفیٰ کو گرفتار کر لیا اور اسے پھانسی دے دی۔ اب جو فتنہ سلطان بایزید اول یلدرم کے دور سے شروع ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ سلطان مراد ثانی کا دور حکومت بلقان اور اناطولیہ میں زبردست جنگوں کا دور تھا، جس میں مراد نے شاندار فتوحات حاصل کی۔ جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں بتایا کہ مراد نے اپنے والد محمد اول کی وفات پر محض 18 سال کی عمر میں تخت سنبھالا تھا، اس لیے سلطان مراد ثانی کو سب سے پہلے بغاوتوں کا سامنا رہا، تاہم وہ انہیں ختم کرنے میں کامیاب رہا۔ مصطفیٰ کو قتل کرنے کے بعد سلطان مراد ثانی نے شہنشاہ قسطنطنیہ کی بغاوت اور دشمنی کو دیکھ کر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ سلطان مراد ثانی نے سن 1421 عیسوی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، مگر اپنے بھائی مصطفیٰ کی جانب سے بورصہ پر حملے کی وجہ سے مراد کو یہ محاصرہ اٹھانا پڑا۔ یہ بھی شہنشاہ قسطنطنیہ کی ہی چال تھی۔ مراد نے فوراً بورصہ پہنچ کر اپنے بھائی مصطفیٰ کو بھی شکست دے دی اور مراد ثانی کی فوج نے اس کے اجازت کے بغیر ہی مصطفیٰ کو قتل کر دیا۔ مصطفیٰ کو بغاوت پر آمادہ کرنے والی اناطولیہ میں پہلی ترک ریاستوں کو ان کے کیے کی سزا ملی اور مراد ثانی نے سب کو شکست دے کر سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطان مراد ثانی نے سن 1428 عیسوی میں کرمانیوں کو شکست دی اور سن 1430 عیسوی میں دوسرے محاصرے سالونیکا کے بعد سن 1432 عیسوی میں وینس بھی دستبردار ہو گیا۔ اسی دہائی میں سلطان مراد ثانی نے بلقان میں وسیع علاقے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے اور سن 1439 عیسوی میں سربیا بھی فتح کر لیا۔ سن 1421 عیسوی میں رومی سلطنت پولینڈ اور البانیہ نے سلطان مراد ثانی کے خلاف اتحاد قائم کرتے ہوئے صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا، مگر 2 مختصر سی لڑائیوں کے بعد دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے بعد سلطان مراد ثانی کا بیٹا، جس کا نام شہزادہ علاؤالدین تھا، بوجہ علالت انتقال کر گیا۔ سلطان مراد ثانی کو اپنے بیٹے کی وفات کا بہت دکھ ہوا اور سلطان کی کمر ٹوٹ گئی، کیونکہ سلطان مراد ثانی نے کچھ ہی دن پہلے جنگ و جدل سے فارغ ہو کر اطمینان کا سانس لیا تھا۔ سلطان مراد ثانی سلطنت عثمانیہ کے واحد سلطان تھے جنہوں نے 2 مرتبہ تخت سلطنت کو چھوڑا۔
بڑے بیٹے شہزادہ علاؤالدین کے وفات کے بعد اپنے چھوٹے صاحبزادے محمد ثانی کے حق میں تخت سلطنت سے دستبردار ہو گئے، مگر محمد کی عمر صرف 12 سال تھی۔ محمد کی کم عمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسیحیوں نے فوراً معاہدہ توڑ دیا، جس پر سن 1446 عیسوی میں مراد نے دوبارہ مسند اقتدار سنبھالی اور دوسری جنگ قصوبوں میں مسیحی اتحاد کو کچل کر رکھ دیا۔ بلقان میں مسیحیوں کو عظیم شکست دینے کے بعد سلطان مراد ثانی نے مشرق کا رخ کیا اور امیر تیمور کے بیٹے شاہ رخ تیموری کو شکست دی اور کرمانی امارات کو اپنی قلمرو میں شامل کیا۔ ایک مرتبہ پھر سلطان مراد ثانی کو اطمینان حاصل ہوا اور پھر سلطنت عثمانیہ کا تاج اپنے بیٹے محمد کے سر پر رکھ کر صوفیہ کے محفلوں میں جا بیٹھے۔ ابھی بھی محمد کی عمر کم ہی تھی تو اس مرتبہ خود سلطنت عثمانیہ کی باضابطہ فوج ینیچری نے ہی بغاوت کر دی۔ فوج چاہتی تھی کہ ان کے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور محمد کے انکار پر فوج منتشر ہو گئی اور فتنہ برپا ہو گیا۔ تو وزراء نے سلطان مراد ثانی کی منت کی کہ وہ خود آ کر سلطنت کو سنبھالے۔ سلطان مراد ثانی ایک مرتبہ پھر آئے اور جن افراد نے فوج میں انتشار پھیلایا تھا ان کو سزائیں دی۔ سن 1450 عیسوی کے موسم سرما میں سلطان مراد ثانی بیمار پڑ گئے اور ادرنا میں تقریباً 50 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو پائے تخت بورسا میں دفن کیا گیا۔ آپ کے وفات کے بعد آپ کا بیٹا محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح نے سلطنت کے 7ویں سلطان کی حیثیت سے تخت نشین ہوا۔